دنیا کے بدلتے ہوئے معاشی منظرنامے میں ایک حقیقت مسلسل اپنی جگہ قائم رکھے ہوئے ہے اور وہ ہے چین کی معیشت کی غیر معمولی مضبوطی۔ جب مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل چھائے ہوں، عالمی سپلائی چین متاثر ہو رہی ہو اور بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہوں، ایسے میں چین کا معاشی طور پر توقع سے بہتر کارکردگی دکھانا صرف ایک خبر نہیں، ایک بڑا عالمی اشارہ ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عالمی طاقت کا توازن تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور اس تبدیلی کے مرکز میں چین کھڑا ہے۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کی مجموعی قومی پیداوار میں 5% اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ معیشت اب سے برآمدات پر نہیں بلکہ ایک متنوع، منظم اور حکمت عملی پر مبنی نظام پر کھڑی ہو چکی ہے۔ ماہرین جہاں 4.8% شرح نمو کی پیشگوئی کر رہے تھے، وہاں اصل اعداد و شمار اس سے بھی آگے نکل گئے، اور یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب ایران جنگ نے عالمی معیشت کو غیر یقینی صورتحال میں دھکیل دیا تھا۔ 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والے اس تنازع نے توانائی کی عالمی سپلائی کو متاثر کیا۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آیا اور ایشیائی معیشتوں پر دباؤ بڑھا، مگر چین نے اس دباؤ کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ اپنی رفتار برقرار رکھی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چین نے اپنی معیشت کو صرف بیرونی عوامل پر منحصر نہیں رکھا، اندرونی بنیادوں کو بھی مضبوط کیا ہے، جو کسی بھی بڑے جھٹکے کو سہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس مضبوطی کے پیچھے سب سے بڑا کردار چین کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کا ہے، وہی شعبہ جس نے چین کو دنیا کی فیکٹری بنایا۔ گاڑیوں، الیکٹرانکس، مشینری اور خاص طور پر الیکٹرک وہیکلز کی برآمدات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آج چین نہ صرف مصنوعات تیار کر رہا ہے بلکہ عالمی سپلائی چین کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ مزید یہ کہ چین نے اپنی صنعتی پیداوار کو صرف مقدار تک محدود نہیں رکھا، معیار، جدت اور کم لاگت کے امتزاج کے ذریعے عالمی منڈیوں میں اپنی جگہ مستحکم کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ جیسے بڑے معاشی بلاکس بھی اب چین کے صنعتی طاقت کو ایک سنجیدہ چیلنج کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور اپنی پالیسیوں کو اثر نو ترتیب دے رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چین نے صرف روایتی صنعتوں پر انحصار نہیں کیا، نئی ٹیکنالوجیز میں بھی بھرپور سرمایہ کاری کی ہے۔ مصنوعی ذہانت، سیمی کنڈکٹرز، گرین انرجی اور ڈیجیٹل اکانومی جیسے شعبے چین کی نئی حکمت عملی کا حصہ بن چکے ہیں۔ حکومت کا واضح ہدف ہے کہ چین کو صرف ایک مینوفیکچرنگ ہب نہیں، ایک ٹیکنالوجیکل سپر پاور بنایا جائے۔ اسی مقصد کے تحت تحقیق اور ترقی پر ریکارڈ سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹیوں اور صنعتی اداروں کے درمیان روابط کو مضبوط بنایا جا رہا ہے اور نئے اسٹارٹ اپ کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ چین مستقبل کی معیشت یعنی علم، ڈیٹا اور ٹیکنالوجی پر مبنی نظام میں اپنی برتری قائم کرنا چاہتا ہے۔ مزید برآں چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی اس کی معاشی حکمت عملی کا ایک اہم ستون بن چکا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درجنوں ممالک میں انفراسٹرکچر، بندرگاہوں، ریلویز اور توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد نہ صرف تجارتی راستوں کو مضبوط بنانا ہے بلکہ ایک ایسا عالمی نیٹ ورک قائم کرنا ہے جس میں چین مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ اس پالیسی کے ذریعے چین نہ صرف اپنی مصنوعات کے لیے نئی منڈیاں تلاش کر رہا ہے بلکہ سیاسی اور معاشی اثر و رسوخ بھی بڑھا رہا ہے۔ تاہم اس چمکدار تصویر کے پیچھے کچھ سنگین چیلنجز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ چین کا پراپرٹی سیکٹر، جو کبھی اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا، اب بحران کا شکار ہے۔ بڑی رائل اسٹیٹ گروپس قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جائیداد کی قیمتیں مسلسل گر رہی ہیں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد کمزور پڑ رہا ہے۔ اس بحران کے اثرات صرف تعمیراتی شعبے تک محدود نہیں، بینکنگ، روزگار اور مقامی حکومتوں کی آمدنی تک پھیل سکتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال قابو میں نہ آئی تو یہ چین کی مجموعی معاشی رفتار کو سست کر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی کشیدگی بھی چین کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ ایران جنگ کے اثرات ابھی مکمل طور پر سامنے نہیں آئے اور اگر یہ تنازع طویل ہوا تو عالمی تجارت میں رکاوٹیں بڑھ سکتی ہیں۔ چین چونکہ برآمدات پر بڑی حد تک انحصار کرتا ہے، اس لیے کسی بھی قسم کی تجارتی بندش یا سپلائی چین میں خلل اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیکنالوجی اور تجارتی تنازعات بھی ایک مستقل دباؤ کا باعث ہیں، جن میں سیمی کنڈکٹرز اور جدید ٹیکنالوجی کی برآمدات پر پابندیاں شامل ہیں۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے چین نے مارچ 2026 میں اپنے نئے 5 سالہ منصوبے کے تحت اقتصادی اہداف کا اعلان کیا، جس سے 4.5 سے 5% ترقی کا ہدف مقرر کیا گیا۔
बज़ाहिर ये शरह कम लग सकती है, लेकिन हकीकत में ये एक सोचा समझा कदम है। चीन अब तेज़ रफ्तार तरक्की की बजाय पायदार और मतवाज़न तरक्की पर तवज्जो दे रहा है। ऐसी तरक्की जो तवीलुल मुद्दत तक बरकरार रह सके और अंदरूनी और बैरूनी झटकों को बर्दाश्त कर सके। इस हिकमत अमली में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तवानाई की बचत और कार्बन अखराज में कमी जैसे अवामिल को भी शामिल किया गया है, जो आलमी सतह पर चीन की साख को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। एक और बड़ी तब्दीली चीन की माशी पॉलिसी में ये है कि अब तवज्जो घरेलू खपत बढ़ाने पर दी जा रही है। माजी में चीन की मईशत ज़्यादातर बरामदत पर इन्हिसार करती थी, लेकिन अब हुकूमत चाहती है कि अवाम ज़्यादा खर्च करें ताकि मईशत को अंदरूनी सतह पर भी तक़वियत मिले। इस मकसद के लिए टैक्स रिलीफ, सब्सिडीज़ और मुख्तलिफ मराती पैकेजेस मुतारिफ करवाए जा रहे हैं ताकि मुतवस्सित तबका मईशत का फ़ाल हिस्सा बन सके। इसके साथ साथ ई कॉमर्स, डिजिटल अदायगियों और ऑनलाइन कारोबार को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिससे न सिर्फ मईशत को वसअत मिल रही है बल्कि रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा हो रहे हैं। अगर वसी तनाज़ुर में देखा जाए तो चीन इस वक्त एक नाजुक मगर ताकतवर मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ वो आलमी मईशत में अपनी बढ़तरी कायम रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसे अंदरूनी बहरानों, आलमी सियासत और तवानाई के मसाइल जैसे चैलेंजेस का सामना भी है। ईरान जंग, आलमी तिजारती कशीदगी और सप्लाई चेन की गैर यकीनी सूरत हाल ऐसे अवामिल हैं जो किसी भी वक्त चीन की रफ्तार को मुतासिर कर सकते हैं। इसके बावजूद चीन की पॉलिसी साजी में जो तसलसल और दूरअंदेशी नज़र आती है, वो इसे दीगर मईशतों से मुनफरिद बनाती है। चीन की सबसे बड़ी ताकत इसकी तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी और बहरानों से निपटने की सलाहियत है। चाहे 2008 का मालियाती बहरान हो, कोविड-19 की वबा हो या मौजूदा जियोपॉलिटिकल कशीदगी, चीन ने हर बार न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि मज़ीद मजबूत होकर उभरा। इसके साथ साथ चीन की आबादी, इसकी वसी मंडी और हुकूमती कंट्रोल का मुनफरिद मॉडल भी इसे तेज़ी से फैसला करने और इन पर अमल दरामद की सलाहियत फराहम करता है। मज़ीद गहराई में देखा जाए तो चीन की मईशत का मुस्तकबिल सिर्फ इसकी अंदरूनी पॉलिसियों पर मुनहसर नहीं, आलमी रद्द-ए-अमल पर भी है। अगर दीगर बड़ी मईशतें चीन के साथ ताउन की राह इख्तियार करती हैं तो आलमी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो सकती है, लेकिन अगर मुकाबला और कशीदगी बढ़ती है तो दुनिया एक नए माशी ब्लॉक सिस्टम की तरफ बढ़ सकती है, जहां तिजारत, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम हो जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक मईशत की नहीं, एक ऐसे निज़ाम की है जो खामोशी से मगर मुस्तकिल दुनिया के माशी तवाज़ुन को बदल रहा है। एक ऐसी ताकत की कहानी जो शोर नहीं मचाती मगर असर गहरा छोड़ती है। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया की नज़रें चीन पर जमी हुई हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में आलमी मईशत की सिमत का तयन कहीं ना कहीं बीजिंग की पॉलिसियों से ही होगा। और अगर मौजूदा रुझानात बरकरार रहे तो ये कहना गलत ना होगा कि आने वाली दहाई में आलमी मईशत का मरकज़ सकल मगरिब से मशरिक की तरफ मज़ीद मुंतकिल हो सकता है, जहाँ चीन एक मरकज़ी किरदार अदा करेगा।